السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں ہوں آپ کا بھائی محمد ابو بکر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اور آپ جیسے مخلص بھائیوں کی دعاؤں سے آج کا ہمارا جو سبق ہے وہ تختی نمبر 8 پر ہے۔ آج ہم پہنچ چکے ہیں تختی نمبر 8 پہ، تو ماشاءاللہ بہترین ہمارا پڑھانے کا طریقہ کار ہے اور کافی دوست جو ہیں ہمارے وہ الحمدللہ اس میں پڑھ رہے ہیں اور کافی فائدہ ہو رہا ہے۔ تو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم تختی نمبر 8 پہ پہنچے ہیں۔ دیکھیے ہم نے اپنی ہی تجویز ٹھیک کرنی ہے، اپنے الفاظوں کو درست کرنا ہے، تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا ہے۔ ویسے بھی ہم تلاوت کرتے ہیں یار، اس میں ٹائم تو ہم ویسے بھی انٹرنیٹ پہ استعمال کرتے ہیں۔ اگر ہم اپنی تجوید کے بارے میں تجوید کے لیے 10-15 منٹ کی ویڈیو یا 5 منٹ کی ویڈیو ہم وہ دیکھیں گے، اپنی تجوید درست کریں گے، اس میں کیا نقصان ہے؟ تو کوشش کریں کہ آپ ویڈیو دیکھا کریں، اس میں اپنی تجوید کو درست کیا کریں، پیچھے آپ اس کو بار بار پڑھا کریں۔ اس سے انشاءاللہ آپ کی تجوید بھی ٹھیک ہوگی، ہمارا بھی فائدہ ہوگا، آپ کا بھی فائدہ ہوگا۔ اور کوشش کیا کریں کہ ویڈیو کو دوستوں تک پہنچایا کریں۔ آج ہم پہنچ چکے ہیں تختی نمبر 8 پہ۔ یہ تختی نمبر 8 مدہ ولین، ٹھیک ہے؟ اور ہم نے اب دیکھنا ہے مدہ کا معنی کیا ہے، مد کا معنی کیا ہے۔ مد کا معنی ہے لمبا کر کے پڑھنا، ٹھیک ہے؟ حروف مدہ 3 ہیں۔ حروف مدہ کتنے ہیں؟ 3 ہیں۔ الف، واو اور یا، یہ 3 حروف مدہ ہیں۔ اور جس الف خالی سے پہلے زبر ہو اس کو الف مدہ کہتے ہیں۔ جیسا کہ یہ پہلا لفظ ہے، یہ الف خالی ہے نا با کے آگے، تو اس سے پہلے زبر ہے، اس کو کیا کہیں گے؟ الف مدہ۔ اور جس جزم والی واو سے پہلے پیش ہو، جیسا کہ یہ والا لفظ آپ کو یا یہ والا لفظ آپ کو نظر آ رہا ہے، واو جزم والی ہے نا، اس سے پہلے پیش ہے، اس کو واو مدہ کہیں گے۔ اور جس جزم والی یا سے پہلے زیر ہو اس کو یا مدہ کہیں گے، جیسا کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یا جزم والی جو ہے نا اس سے پہلے زیر ہے، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ یا مدہ۔ اور ان کو ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھتے ہیں۔ یہ تینوں کو جہاں بھی یہ ملیں گے وہاں ہم نے ایک الف برابر ان کو لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ تو اب جزم والے حرف کو پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں، جیسا کہ ابھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ ذرا سوچنے کی بات ہے، تھوڑا سا بھی ٹائم نکال کے سوچ سمجھ کے پڑھے تو کتنا بڑا فائدہ ہے ہمارے لیے۔ ہم نے سمجھنا ہے کہ اس کو لفظ کو ساتھ کیسے ملانا ہے، اس کا جوڑ کس انداز میں ہم نے کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے بعض اوقات آدمی کو قرآن پاک جب پڑھتا ہے اس میں کوئی غلطی ہوتی ہے، لفظ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، تو آدمی کا جوڑ ٹھیک ہوتا ہے تو پھر وہ اپنی جوڑ کی مدد سے اپنی غلطی کو درست کر لیتا ہے۔ آج کی ویڈیو تھوڑی لمبی ہوگی کیونکہ یہ مدے والے لفظ ہیں اور آگے والے یہ لین والے لفظ ہیں، بس ان کو ہم نے آج سمجھانا ہے، تو مایوس نہ ہوئیں، انشاءاللہ ویڈیو تھوڑی لمبی ہو جائے گی لیکن بات بالکل کلیئر سمجھائیں گے۔ اچھا، اس کو ہم نے پڑھنا ہے با الف زبر با، ٹھیک ہے؟ با پھر الف پھر زبر، یہ طریقہ کار بھی ہے پڑھانے کا۔ اور بعض اوقات اس انداز میں بھی ہمارے علماء کرام قرآن حضرات پڑھاتے ہیں۔ مقصد ہوتا ہے کہ تجوید کو ہم نے درست ہی کرانا ہے، ٹھیک ہے؟ جس انداز میں بھی پڑھایا جائے، جس طریقے سے ہر آدمی کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے پڑھانے کا، تو وہ نہ اپنی ترتیب سے پڑھاتا ہے۔ بعض اوقات یہ اس طریقے سے پڑھاتے ہیں با الف زبر با، یا بعض اوقات اس طرح پڑھاتے ہیں با زبر الف با، با پھر زبر پھر الف با۔ تو یہ دونوں طریقہ سے آدمی پڑھا سکتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آسان ویسے اس طرح ہے، پہلے با پڑھ لیں جس کے اوپر زبر ہے، پھر الف جزم والا لفظ، الف کے اوپر تو جزم نہیں ہوتی، خیر واو یا کے اوپر ہوتی ہے، تو پھر جزم والا لفظ آگے والا لفظ جو ہے، اور اس کے بعد پھر زبر زیر پیش آخر پہ ہم پڑھیں گے۔ با الف زبر با، ایک الف برابر لمبا کرنا۔ با واو پیش بو، با یا زیر پی، پہلے والا لفظ مطلب کہ نقطے والا با والا، اس کے بعد جزم والا لفظ، پہلے زبر زیر والا لفظ
مطلب کہ با کے نیچے زیر ہے نا، تو پہلے با پھر جزم والا لفظ، پھر آخر پہ ہم نے زبر زیر کو پڑھنا ہے. با یا زیر بی، با بو بی. تا الف زبر تا، تا واو پیش تو، تا یا زیر تی، تا تو تی. اسی طریقے سے ہم نے اس تختی کو پڑھنا ہے. سا الف زبر سا، سا واو پیش، مطلب کہ پہلے سا پھر جزم والی واو پھر پیش، سا واو پیش سو. سا یا زیر سی، سا سو سی. پھر اس طریقے سے ایک مرتبہ روان بھی ضرور پڑھا کریں، جس طریقے سے یہ سا سو سی، اس طریقے سے بھی پڑھنا ضروری ہے. اسی طریقے سے یہ سمجھا دیتے ہیں. ادھر ہے کھڑی زبر، الف نہیں ہے، تو ہم ادھر کھڑی زبر ہی پڑھ لیں گے. حمزہ کھڑی زبر آ، حمزہ واو پیش او، حمزہ یا زیر ای، آ او ای. اچھا، اس میں اب آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ واو بھی ہے اور آگے الف بھی ہے، تو اس کو ہم نے کس طریقے سے پڑھنا ہے؟ تو یہ غالباً چھٹی تختی میں بتا دیا تھا، ہاں چھٹی میں بتایا تھا کہ اس الف کو ہم نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، ذال واو پیش ذو، ٹھیک ہے نا، اس الف کو جوڑ میں ہم نے نہیں پڑھنا. تو یہ ہے مدہ، مدہ والے لفظ ہیں یہ، یہاں سے لے کر یہاں سے لے کر اور یہاں تک یہ مدہ والے لفظ ہیں. واو الف زبر وا، واو واو پیش وو، واو یا زیر وی، وا وو وی. اور آگے جو لفظ آ رہے ہیں وہ ہے لین والے لفظ. لین کا معنی کیا ہے؟ لین کا معنی یہ ہے کہ نرمی. حروف لین دو ہیں، حروف لین جو ہیں وہ صرف دو لفظ ہیں، واو اور یا. جس جزم والے واو اور یا سے پہلے زبر ہو ان کو لین کہتے ہیں. مطلب کہ یہ واو ہے یا ہے، اس سے پہلے زبر ہو، ان کو لین کہتے ہیں. ان لفظوں میں آپ کو زیر اور پیش نظر نہیں آئے گی، ان لفظوں میں آپ کو زبر ہی نظر آئے گی. ٹھیک ہے، تو ان کو لین کہتے ہیں، ان کو نرمی سے پڑھتے ہیں، ان کو ہم نے نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے لین والے لفظوں کو. اچھا، اس میں نہ پیش آپ کو نظر آ رہی ہے، کہیں بھی آپ کو پیش نظر نہیں آ رہی، نہ آپ کو زیر نظر آ رہی ہے. اور لین والے لفظ آپ کو دو نظر آ رہے ہیں، یہ واو بھی نظر آ رہی ہے اور یا بھی نظر آ رہی ہے. اگر دیکھیں واو سے پیچھے والا لفظ جو ہے جزم، مطلب کہ واو کے اوپر جزم ہے، تو جزم سے پیچھے والے لفظ کے اوپر اگر پیش ہوتی تو تا واو پیش تو پڑھا جاتا. ٹھیک ہے، اور اگر یہ یا کے جزم ہے نا یا کے اوپر، تو اس سے پیچھے والے لفظ کے نیچے زیر ہوتی تو تا یا زیر تی پڑھا جاتا. لیکن یہاں پہ صرف زبر ہی ہے، تو یہاں پہ تو تی اس طریقے سے ہم نے نہیں پڑھنا، یہاں پہ صرف زبر ہے جزم والے لفظ سے پیچھے والے لفظ پر. تو یہاں پہ ہم نے پڑھنا ہے تا وو، اب پیش تو ہے نہیں، تو پڑھ نہیں سکتے، تا وو زبر ہے، تا وو زبر تو. ٹھیک ہے، نرمی کے ساتھ. تا یا، اب زیر ہوتی تو تی پڑھتے، زیر تو ہے نہیں، اب پڑھنا ہے تا یا زبر تئی، تو تئی. سا وو، اب پیش تو ہے نہیں، زبر ہے، سا وو زبر، سا وو زبر سو. سا یا زبر سی، سو سی. ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے دال وو زبر دو، دال یا زبر دئی، دو دئی.
ذال واو زبر ذو، ذال یا زبر ذی، ذو ذی. یہاں پہ دو لفظ ہیں صرف، رو ری، زو زئی، سو سی، شو شی، صو صی، ضو ضی، قو قی. اسی طریقے سے ہم نے یہ لین والے لفظ پڑھنے ہیں. یہ نیچے آ جاتے میم واو، پیش تو ہے نہیں، منہ تو پڑھ نہیں سکتے. میم واو زبر مو، میم یا زبر مئی، مو مئی. واو واو زبر وو، وو یا زبر وئی، وو وئی. ٹھیک ہے. اور اس کو اسی انداز میں ہم نے آگے بھی، یہ ختم ہو چکی ہے ترتیب، ہاں غالباً یہ یہاں پہ ختم ہو رہی ہے. تو ہا واو زبر ہو، ہا یا زبر ہئی، ہو ہئی. یا واو زبر یو، یا زبر یئی، یو یئی. یہ تختی آج کی ہماری تھی تختی نمبر 8 مدہ والی. یہ مدہ ہے، 3 الف ہیں، حرف ہیں مدہ میں، الف واو یا. اور لین میں 2 حرف ہیں، واو اور یا. ٹھیک ہے. اس کو ہم نے اس انداز میں تجوید کے ساتھ سیکھ کے پڑھنا ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ ہم نے اس ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے، پورا دیکھ کے بار بار اس کو دیکھنا ہے. پھر اپنے پاس اگر قاعدہ ہے تو آپ اس قاعدے کو بھی سامنے رکھا کریں، اگر نہیں ہے تو آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. وہاں سے ویڈیو کو آدمی کر لیتا ہے، ڈاؤن لوڈ کر لیتا ہے، یا قاعدے کو بھی پلے اسٹور سے منگوا لیتا ہے. پھر وہ دیکھ کے آدمی اگر قاعدے کو پڑھتا ہے نا تو بہت جلد سمجھ آتی ہے. پھر اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ اب جوڑ کی تختیاں آ رہی ہیں اس میں انشاءاللہ. اگر اسی قاعدے کو ہم نے صحیح طریقے سے سیکھ لیا، اس کو ہم نے سمجھ لیا، تو انشاءاللہ ہمارا پورے قرآن کا جوڑ جو ہے نا وہ کسی جگہ پہ بھی ہمیں کوئی مشکل نہیں ہوگی. جہاں پہ بھی ہم جوڑ شروع کریں گے انشاءاللہ، کہیں سے آپ، ابھی ہماری ترتیب یہ ہے کہ ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں نا، تو میرے پاس الحمدللہ جو بچہ قرآن یہ قاعدہ جو ہے نا نورانی قاعدہ مکمل کرتا ہے، تو میں ایسے اس کو سپارے میں نہیں بٹھاتا، بلکہ اس کا وہ صرف قاعدہ پڑھتا ہے نورانی، اور میں اس کو پورے قرآن میں سے اس کا ٹیسٹ لیتا ہوں جوڑ کا. اگر اس کو قرآن میں سے جوڑ کرنا آ جائے تو تب میں اس کو پارے میں بٹھاتا ہوں. تو مطلب کہ اس کو آسانی کے ساتھ قرآن کا جوڑ آتا ہے، جو قاعدہ پڑھ لیتا ہے سمجھ کے. سمجھنا ہے اس کے لیے تھوڑا سا توجہ، آدمی 10-12 منٹ کی ویڈیو ہوتی ہے، اس پہ تھوڑی سی غور کر کے توجہ کے ساتھ سنیں. ٹھیک ہے. پھر قاعدے کو دیکھے، پھر اسی طرح لفظوں کو میچ کرے. ٹھیک ہے. نیچے آپ کے پاس قاعدہ بھی ہوگا، اوپر سے ویڈیو بھی پلے ہو رہی ہے، چل رہی ہے، آواز آ رہی ہے. تو پھر انشاءاللہ جب آپ اس کو میچ کریں گے، آپس میں ملائیں گے، تو آپ کو بالکل سمجھ آ جائے گی. ٹھیک ہے. بہت شکریہ، دعا میں یاد رکھیے گا. اور جو ہمارے نئے ہیں بھائی ہیں بہنیں ہیں، ان سے درخواست ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں. اس سے بہت انشاءاللہ فائدہ ہوگا، کیونکہ یہ یہاں پہ ہماری ہی تجوید ٹھیک ہوگی، ہمارا ہی فائدہ ہوگا. اور کوشش کیا کریں کہ اس ویڈیو کو آپ چینل سے ہی اس کا لنک اپنی فیس بک پر یا اپنی جو بھی اپلیکیشن وغیرہ آپ استعمال کرتے ہیں وہاں پہ آپ شیئر کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کئی لوگ مطلب کہ اس کو پلے کر لیں، سن لیں، ان کی تجوید ٹھیک ہو جائے گی. تو میرے لیے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا. بہت شکریہ، دعا میں یاد رکھیے گا. اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اس کی اپنا کوشش کریں کہ ہیلپ کریں جتنی ہو سکتی ہے. تو حوصلہ افزائی کے لیے آپ کمنٹس بھی کر دیا کریں، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کیا کریں. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.